آج انسان پوری دنیا کا علم اپنی جیب میں لے کر گھوم رہا ہے، مگر پھر بھی زندگی کے اہم فیصلوں میں انسان غلطیاں کیوں کرتا ہے؟ ہزاروں ویڈیوز، لاکھوں پوسٹیں، کروڑوں معلومات، پھر بھی بے سکونی، کنفیوژن اور غلط فیصلے، آخر کیوں؟ شاید اس لیے کہ انفارمیشن بڑھ چکی ہے، اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور جو سمجھ کی طاقت ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن ہمیں اصل رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، جس کا مفہوم ہے کہ ہر علم والے کے بعد ایک اور علم والا موجود ہے۔ اب قرآن ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، کیا پرپس دینا چاہ رہا ہے، یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ ہر روز ہم گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں اور سینکڑوں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن رات کو سونے سے پہلے دل پھر بھی خالی محسوس ہوتا ہے۔ یارو، ہمیں ہر خبر معلوم ہے اس دنیا کی، اس معاشرے کی، لیکن ہمیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ یارو، یوں تو ہم دوسروں کی زندگی پر تبصرہ کرنا بھی جانتے ہیں، بات کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اب ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے اس پانی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کا فیصلہ آپ اس معیار پہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس کو جتنی دین کی سمجھ ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا بہتر انسان ہے۔ صبح اٹھتے ہی ہاتھ میں موبائل، آنکھ کھلنے سے پہلے نوٹیفیکیشن، اور دن شروع ہونے سے پہلے ہی دماغ تو بھر چکا تھا۔ ایک ویڈیو، پھر دوسری ویڈیو، پھر تیسری ویڈیو، کبھی موٹیویشن کی ویڈیو، کبھی پالیٹکس کی ویڈیو، کبھی انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو، اور کبھی ریلیجن کی ویڈیو۔ یارو، ہر کوئی تو بول رہا تھا، شام تک دماغ تھک چکا تھا، لیکن دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ اتنی معلومات ہونے کے باوجود، انفارمیشن اکٹھی کرنے کے باوجود، زندگی الجھی ہوئی بے چینی کی کیفیت میں محسوس ہونے لگی۔ ایک دن اس نے سوال کیا خود سے کہ میں اتنا کچھ جانتا ہوں، اتنا کچھ انفارمیشن میں نے اکٹھی کی، لیکن پھر بھی میں مطمئن کیوں نہیں ہوں؟ اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں ہر چیز نہیں دیکھوں گا، اپنا وقت، اپنے معیار کو بہتر بناؤں گا، اور وہ چیز سیکھوں گا، وہ چیز دیکھوں گا سوشل میڈیا پر جس سے میری دنیا اور آخرت دونوں بہتر بن جائے۔ چند ہفتوں بعد، کچھ مہینوں بعد، معلومات کم ہو گئیں، لیکن جو سمجھ تھی وہ بڑھ گئی۔ فیصلے بہتر ہونے لگے اور دل کے اندر ایک سکون پیدا ہونے لگا۔ پھر اسے احساس ہوا کہیں جا کر کہ ہر چیز کو جان لینا، ہر انفارمیشن کو اپنے آپ تک کھینچ کر جکڑ لینا، یہ عقل نہیں ہوتی، بلکہ کم معلومات کو سمجھ لینا یہ عقل ہوتی۔ یارو، شروع میں ایک سوال تھا کہ ہم زیادہ جاننے کے باوجود، زیادہ علم رکھنے کے باوجود سمجھ کم کیوں رکھتے ہیں؟ نالج کو سمجھ کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ علم جمع کرنا، اکٹھا کرنا آسان ہوتا ہے اس دنیا میں، اس معاشرے میں، لیکن حکمت کو جمع کرنا یہ کردار مانگتی ہے۔ انسانی دماغ ایک وقت میں ایک محدود معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب معلومات حد سے بڑھنے لگ جائیں تو پھر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہر چیز دیکھنے والا جو انسان ہوتا ہے وہ اکثر اوقات، آپ نے دیکھا ہوگا، کسی ایک چیز میں ماہر بھی نہیں ہوتا۔ وہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ کسی معلومات کی نہیں بلکہ فائدہ مند اور نفع دینے والے علم کی دعا ہے۔ اب قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ کسی ایک شعبے کو پکڑ لو اور اس میں ماہر بن جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے علم کی پناہ مانگتا ہوں جو مجھے اس دنیا میں اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ دے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس علم کی دعا مانگی جو انہیں فائدہ دے۔ یارو، ایک بات میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ علم اکثر اوقات آپ کو ایک سمجھ عطا کرتا ہے، عقل عطا کرتا ہے، راستہ عطا کرتا ہے، لیکن جو حکمت ہوتی ہے وہ آپ کے کردار کو اور آپ کی شناخت کو متعارف کرواتی ہے معاشرے میں، اس دنیا میں۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ علم کی کمی نہیں ہے بلکہ دل کی غفلت کا ہونا ہے۔ جب انسان کا دل غفلت میں چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے انسان دور ہو جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی۔ جب اللہ تعالیٰ سے انسان دور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو معلومات تو ملتی رہتی ہیں، علم کے خزانے تو انسان تک پہنچتے ہیں، لیکن بصیرت کا جو خزانہ ہے، سمجھ کا جو خزانہ ہے، وہ ختم ہونے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف علم کی دولت سے نہیں نوازا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کی طاقت بھی عطا فرمائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چند الفاظ تھے وہ آج پوری دنیا کی انسانیت کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ ذرا خود سے پوچھیں کہ میں روزانہ کتنی معلومات اکٹھی کرتا ہوں اور کتنی پر عمل کرتا ہوں۔ اب سوال یہ نہیں کہ ہم مزید معلومات کہاں سے حاصل کریں، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم وہ حکمت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جو باشعور لوگوں کے پاس اس تاریخ میں اور اس معاشرے میں علم کی بدولت آئی، قرآن کی بدولت آئی، وہ ہم کیسے حاصل کریں۔ اس کے لیے 5 اصول ہیں، اگر ہم عمل کر لیں تو شاید ہمیں بھی حکمت مل جائے۔ پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہر روز کی معلومات سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کو وقت دیں، قرآن سے انفارمیشن حاصل کریں۔ قرآن یہ وہ واحد کتاب ہے جو آنے والے وقتوں تک، قیامت کے دن تک انسان کی رہنمائی کرتی ہے، انسان کے معاشرے میں، انسان کے گھر میں اور انسان کے حقوق کی ادائیگی تک۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر روز نئی باتوں پر یقین کرنے سے پہلے اس پر تحقیق بھی کریں۔ یہ حکمت کی نشانیوں میں سے یہ 2 نشانیاں ہیں اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ تیسرا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ خود سیکھیں، کوئی کام ہو، کوئی ہنر ہو اور اس پر امپلیمنٹ بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں۔ اور چوتھا جو اصول ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ خاموشی میں اپنا محاسبہ بھی کریں کہ آپ جس راستے پر ہیں کیا وہ ٹھیک ہے، کیا وہ اللہ کا راستہ ہے، کیا وہ انسانیت کی خدمت کا راستہ ہے۔ یہ وہ 4 اصول ہیں جو آپ کی حکمت میں آپ کا سہارا بنتے ہیں۔ اور 5واں اور آخری جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ آپ عاجزی اختیار کریں۔ اخلاق کی عاجزی ہونی چاہیے، رویے کی عاجزی ہونی چاہیے۔ ہم میں سے بعض لوگ پہناوے میں عاجزی کرتے ہیں، کپڑوں میں عاجزی دکھاتے ہیں، کھانے پینے میں عاجزی دکھاتے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کے اخلاق میں عاجزی ہونی چاہیے، آپ کے رویے میں عاجزی ہونی چاہیے۔ نہ جانے کون سے یہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو پڑھ لیا ہے اور یہ اپنے کپڑوں سے عاجزی دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنے پہناوے سے عاجزی دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنے چال چلن سے عاجزی دکھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن اور اسلام عاجزی آپ کے اخلاص میں چاہتا ہے، آپ کے رویے میں چاہتا ہے، آپ کی زبان میں مٹھاس چاہتا ہے۔ اس کا نام ہے عاجزی۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ کی بیس پر سوشل میڈیا پر صحت کی ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن اگر 10 قدم چلنے کی بات آ جائے تو، ورزش کی بات آ جائے، ایکسرسائز کی بات آ جائے تو ہمارے معاشرے میں ایسے کم ہی لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ علم کی کمی نہیں، انفارمیشن کی کمی نہیں، بلکہ عمل کی کمی ہے۔ ہمارا معاشرہ عمل کا محتاج ہے، ہم عمل کریں گے تو آگے بڑھیں گے، چاہے وہ صحت کے معاملے میں ہو، چاہے وہ رویے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ علم کے معاملے میں ہو۔ عمل پہلی ترجیح ہے۔ آج کے دور میں اگر میں کہوں تو دنیا کو مزید معلومات کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک سوشل میڈیا پھیل چکا ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ اپنا کانٹینٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، جو بھی جس بھی شعبے سے ہے۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں لوگوں کو مزید معلومات کی ضرورت ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو عمل کرنے والے ہوں، عمل کی صلاحیت رکھنے والے ہوں۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان اگر ہم دین کا تھوڑا بہت کوئی کام بھی سیکھ لیں، نماز ہی سیکھ لیں، کوئی قرآن کو پڑھنا ہی سیکھ لیں، کچھ نہ کچھ تو امپرومنٹ ہونا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت 24 گھنٹے بیٹھ جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو اتنا تو آنا چاہیے کہ آپ جب تنہائی میں بیٹھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو آپ کے مسلمان ہونے پر شک نہ ہو۔ اگر تم نے صرف معلومات کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تو تمہارا دماغ ایک نہ ایک دن تو بھر جائے گا اور تمہارا دل بھی خالی رہے گا۔ اور یہیں پر اگر آپ نے اپنی جو زندگی میں جو بھی آپ نے علم حاصل کیا اس کو اگر حکمت میں بدلنا شروع کر دیا، اب آپ میں سے ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا ہے کہ جب آپ اپنے علم کو حکمت میں کنورٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہیں سے آپ کی زندگی بھی بدلتی ہے، آپ کی آخرت بھی بدلتی ہے۔ علم کا معیار حکمت ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یارو، ہر پڑھا لکھا انسان اس معاشرے میں دانا نہیں ہوتا، بلکہ دانا وہ ہوتا ہے جس کا علم اس کے کیریکٹر میں نظر آئے، اس کے کردار میں نظر آئے۔